ورنہ تو دل میں گلستہ ہو، دل میں دریا و پہاڑ ہو تو باہر کی ضرورت ہی نہیں. دل میں اگر سکون ہے تو یہ باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. اگر دل میں غم ہوگا تو یہ باہر کی تصویریں اور سبزے لہلہاتے ہوئے وہ تو لہلہائیں گے کاغذ پر، مگر آپ کا دل جو ہے وہ غم سے تھرتھرائے گا. لہلہائے گا نہیں، غم سے تھرتھرائے گا. اندر دل میں اللہ کو حاصل کرو تو اللہ کی ساری کائنات آپ کے دل میں ہوگی، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات ان کی صفات سے الگ نہیں ہوتی. صفت خالقیت اور صفت جنت کی نعمتیں سب دل میں عجیب سرور اور سکون محسوس ہوگا. سلاطین کو خواب میں بھی وہ مزہ نہیں پا سکتے. بادشاہ لوگ بھی جو ایک اللہ والا اپنی چٹائی پر اور بوریے پر اور اپنے پھٹے لباسوں میں، مجھے اس پر ایک شعر اپنا پرانا یاد آیا. میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گریباں چاک رہتے تھے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں اشک محبت اللہ کے اور آہ نالے بلند رہتے تھے. اس وقت میں نے یہ شعر کہا تھا کہ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن کر اشک رواں زلف پریشان، اے دامن کر اشک رواں زلف پریشان. اور میں نے بھی کہا تھا ہم نے دیکھے ہیں تیرے درد کے بیماروں کو، ہم نے دیکھے ہیں تیرے درد کے بیماروں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار. تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. اللہ کی محبت کا جو غم ان پھٹے دامنوں کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، واللہ اگر ایک ذرہ ہم کو عطا ہو جائے تو تم بادشاہتوں یہ تخت و تاج و سلطنت و خزانے بھول جاؤ گے، شامی کباب و بریانی بھول جاؤ گے. شامی کباب و بریانی کے لقموں والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دل غم سے پریشان ہے. شامی کباب منہ میں ہے اور دل جل رہا ہے غموں سے. اللہ جس کو نہ چین سے رکھے پوری کائنات اس کو آرام نہیں دے سکتی. اگر خدا چین سے نہ رکھے تو ساری دنیا کے ایئر کنڈیشن اور دولت نوٹ کی گڈیاں اور بیویاں اور بچے کوئی بھی اس کو چین نہیں پہنچا سکتے. جاؤ دیکھو اسپتالوں میں کیا حال ہو رہا ہے. بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہیں اور صاحبزادے ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں میرے بابا کو چپ کرا دو، چلا رہے ہیں کوئی کیا درد ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا درد ہے. آج کل ایسی ایسی بیماریاں ہی پیدا ہو رہی. چیخ رہا ہے وہ، ہائے گردے میں پتھری پڑی ہوئی ہے، کیا کریں بس چین سب چھنا ہوا. نرسیں آ رہی ہیں ایک سے ایک جن کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا تھا، بدنگاہیاں حرام نظریں ڈالتے تھے. جب گردے میں پتھری پڑی آپ نے چاقو چھری لیے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، وہی نرس آتی ہے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو. ارے صاحب یہ کیا ہے؟ نرس کہتی ہے آپ تو مجھے بہت غور سے دیکھتے تھے. ارے صاحب تم جھاڑو پھیرو تمہارے منہ پر، اس وقت میں مصیبت میں ہوں، مجھے تو خدا یاد آ رہا ہے اس وقت. تو دوستو عافیت کا شکر یہ نہیں ہے کہ جب خدا چین سے رکھے تو نافرمانیاں کرو اور جب خدا عذاب میں کسے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگو. تو ہم نعوذ باللہ یہودی ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا ہوا تھا؟ جب پہاڑ مسلط کر دیا تو جلدی سے اللہ کو یاد کرنے لگی. بھائی یہودی مت بنو، مسلمان بن کے رہو، عافیت میں خدا کو یاد کرو.